نومبر 2021 میں کینیڈا کا ایک شہر ہے ایبٹسفورڈ برٹش کولمبیا میں، وہاں پر اسی طرح سے فلڈز آئے تھے جیسے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. بہت بڑے میسیو ایریے پر فلڈ تھا جس میں ان کے ہزاروں گھر جو ہے وہ خراب ہوئے، گاڑیاں تباہ ہو گئیں، 6 لاکھ جانور ان کے جو تھے وہ اس میں ہلاک ہو گئے یا غائب ہو گئے. ہزاروں لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑا اور وہ کئی ہفتے تک علاقہ جو ہے وہ پانی کے نیچے رہا. اصل کہانی یہ نہیں ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ اس فلڈ کے بعد انہوں نے کیا کیا. وہاں پر جو ایبٹسفورڈ کی سٹی کونسل ہے، انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی انجینئرنگ فرم KWL کو انگیج کیا، اور اس فرم کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس پورے فینومینا کو اسٹڈی کرنا ہے. اس کے لیے آپ میپس لیں، پرانی ہسٹری لیں، کہاں پانی گیا، کیسے گیا، کہاں سے بند ٹوٹا، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ گھروں تک پہنچا، اس سارے کو اسٹڈی کریں. اور اس سارے کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ ہمیں ایک کمپریہنسو سولوشن دیں گے کہ جی اس کا حل کیا ہے کہ آئندہ جب کبھی اتنی بارش ہو تو ہمارا یہ لاس نہ ہو. بارش تو آبویسلی ہونی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں. اس کے بعد اس فرم نے کچھ کافی مہینے لگا کر ان کو 4 5 6 ڈفرینٹ آپشنز دیے اور ان کو وہ حل بتائے کہ جی آپ نے دریا کے رخ کو ایسے ٹھیک کرنا ہے، یہاں بند باندھنا ہے، یہ انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے، یہ سڑکیں ایسی بنانی ہے، گھروں میں واٹر سپلائی اس طریقے سے کرنی ہے. تمام انہوں نے، اور کمیونٹی کو ساتھ شامل کرنا ہے. ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیلاب کی صورت میں میں نے کیا کرنا ہے اور کیسے بچاؤ کرنا ہے. یہ کام کیا. اس کے بعد آلموسٹ $3 بلین انہوں نے خرچ کیے، اور وہ تمام چیزیں جو انجینئرز نے انہیں کہیں تھیں ان پہ عمل درآمد کیا اور اپنے اس پورے علاقے کو سیکیور کیا. اس کے بعد سے اب بھی وہاں بارشیں ہوتی ہیں، شاید اتنی ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ پانی آتا ہوگا، لیکن تباہی نہیں ہوتی، لوگوں کے گھروں کا نقصان نہیں ہوتا، لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں جاتا. میں پچھلے 32 سال سے 1993 میں نے پہلا فلیٹ بکتایا تھا لاڑکانہ میں دریائے سندھ کے کنارے پر، اور یقین کریں وہ دن اور آج کا دن 32 سال بعد میرے خیال ہے 8 یا 10 سیلاب آئے ہیں. ہم نے آج تک، مجھے نہیں نالج، میرے نالج میں نہیں، میں نے سارا گوگل کر کے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے کوئی ایک کمپریہنسو اسٹڈی کرائی ہو کہ آخر اس تباہی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہم امداد بانٹ لیتے ہیں، کیمپ لگا لیتے ہیں، فوٹو شوٹ کرا لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے فلڈ کا معائنہ کر لیتے ہیں، ڈپٹی کمشنر سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، امداد دوسرے ملکوں سے لے آتے ہیں، اور جیسے ہی بارشیں ختم ہو جاتی ہیں ہم بھول بھال کے کسی اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب تک کہ پھر اگلے سال بارشیں نہیں آتی اور ہمیں پھر NDMA اور PDMA کی یاد آ جاتی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ جی ہمیں بھی اس بار ایٹ لیسٹ، اتنی زیادہ تباہی ہو چکی ہے اور ابھی اگلے سال پھر بارشیں آنی ہیں، جس کا مطلب ہے another 8 یا 9 months، کیا ہم بھی ایک کسی اچھی انٹرنیشنل ایکسپرٹ فرم کو ہائر کر سکتے ہیں جو ایک کمپریہنسو اسٹڈی کرے ہمارے دریاؤں کی، بارشوں کی، سٹیز کی، نالوں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، اور اس کے بعد ہمیں یہ ایڈوائز کرے کہ جی اگر اس سیلاب سے بچنا ہے آئندہ کے لیے تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان ساری رپورٹوں کو پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوالیفائڈ انجینئر ہوں. منسٹرز کی، سیکرٹریز کی کمیٹی اور سیکرٹریز، بیوروکریٹس، وی آر بیسیکلی ناٹ meant for this job. We are not experts in engineering. ہم پہ ڈپینڈ نہ کیجئے، ڈپینڈ آن دا ایکسپرٹس. اور ان ایکسپرٹس کو ایک ٹیم ہو جو اس کی رپورٹس کو پڑھے اور پھر بریف کرے اور پھر فیصلہ کر کے ہم اپنے تمام ریسورسز، اگر ہم اگلے 2 یا 3 سال کے لیے تمام فینسی پروجیکٹس جن سے ہم کبھی کوئی بلٹ ٹرین چلا رہے ہیں، کبھی کوئی اور ٹرین چلا رہے ہیں، اگر ہم اس سارے کو 2-3 سال کے لیے روک دیں اور صرف اس چیز پہ خرچ کر لیں تو میرا خیال ہے ہم اپنی 25 کروڑ جو کہ عنقریب 40 کروڑ ہونے والے ہیں ان کو محفوظ کر سکتے ہیں. ہم اندازہ نہیں کر سکتے، پکے محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب کسی گھر کی، خاندان کی پوری عمر کی جمع پونجی، کمائی، اور خدا نخواستہ بیچ میں کوئی ایک آدھ فرد
اس طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب جاتا ہے تو ہمارے اوپر کیا گزرتا ہے. ہمارے لیے جسٹ نمبرز ہیں. 2 لاکھ بندے متاثر ہو گئے, 3 لاکھ بندے متاثر ہو گئے, 50,000 گھر گر گئے. یہ نمبرز نہیں ہیں. دے آر آل ہیومن بینگز, لیونگ ہیومن بینگ اینڈ فیملیز. سو فرسٹ پرائرٹی ہماری جو ہے وہ سیفٹی سیکیورٹی ہے. ہمیں اس دفعہ عہد کرنا چاہیے کہ دس ڈیزاسٹر واز دا لاسٹ, اور اس کے بعد ہم اس پانی کے سیلاب سے اپنے لوگوں کو تباہ نہیں کریں گے.